بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ جس طرح ہارون رشید کا دور برامکا کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح سلجوکیوں کا عہد نظام الملک توسی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا۔ وہ توس کے ایک زمیندار علی کا بیٹا تھا۔ 408 ہجری میں پیدا ہوا اور بچپن ہی سے بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ اپنی ذہانت اور انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کیا۔ سلجوکی عہد میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس عہد کے تمام کارنامے نظام الملک کے 30 سالہ دور وزارت کے مرہون منت ہیں۔ یہ عہد سلجوکیوں کا درخشاں عہد کہلاتا ہے۔ الپ ارسلان جو کہ ایک مجاہدانہ صفات رکھنے والے بادشاہ تھے، نے اپنے کم سن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور عصری علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے۔ انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی، جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دیے اور مسلم فوج کی شرائط پر سلو کر لی۔ جارجیا کے بادشاہ برکات کی بھتیجی بیلینا، جو کہ حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر رابحانہ زندگی گزار رہی تھی، خواجہ حسن نظام الملک اس سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا، مگر حالات کے برعکس اس شہزادی بیلینا کو الپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا کہ جس پر مسیحی آبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف گرجستان کے اعلیٰ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے، مگر اس کے راہبانہ زندگی کے پیش نظر اس سے مدعا بیان نہ کر سکتے تھے۔ شہزادی کو الپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو الپ ارسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا نے ایک قصیدہ موزوں کر کے گوش گزار کرنے کی اجازت طلب کی۔ الپ ارسلان نے اجازت دے دی تو اس گرجستانی شاعر نے انتہائی واہیات انداز میں شہزادی بیلینا اور نظام الملک توسی کے کردار کشی کی، جس کے بعد الپ ارسلان نے اس شرط پر شہزادی بیلینا کو طلاق دی کہ نظام الملک اس سے شادی کرے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے، مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ اب اگر میں وہاں چلی گئی تو وہاں کے لوگ میری عزت نہیں کریں گے اور وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و مامون سمجھتی ہے، لہذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی۔ سلجوکی سلطان الپ ارسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے الپ ارسلان کے عہد میں ایسے زور دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے ہزاروں شمع روشن ہو گئی۔ اس نے ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا، جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا۔ اس کے علمی اور ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں اور رفاع عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کر چکے ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد برامکا کی طرح اس کی قسمت کا زوال بھی آ گیا اور ملک شاہ اول نے اسے وزارت سے علیحدہ کر دیا۔ زوال کے اسباب بھی برامکا کے اسباب کی طرح تھے۔ بہرحال اس کے کارنامے سلجوکی حکومت کے لیے لاتعداد ہیں، بلکہ اس درخشاں دور کی کامیابیاں سلجوکی سلاطین کے علاوہ اس کے مرہون منت بھی ہیں۔ وہ 1063 سے 1072 تک الپ ارسلان کے دور حکومت اور 1072 سے 1052 تک ملک شاہ اول کے دور حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ نظام الملک نے اپنی مشہور تصنیف سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک جدید نظریے کی بنیاد رکھی اور سلطان کو نئے معنی سے مدلل کرنے کی کوشش کی۔ مصنف نے سلطنت کی ابتدا اور سلطان کے معنی پر بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے بیٹے ابو الفتح فخر الملک کے لیے ایک کتاب دستور الوزراء بھی تحریر کی۔ نظام الملک 10 رمضان 485 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1092 عیسوی کو اصفہان سے بغداد جاتے ہوئے حسن بن صبا کے فدائیین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ اول کے 2 بڑے بیٹوں داؤد اور احمد، جن کا انتقال بالترتیب 1082 اور 1088 میں ہوا، ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود، جو سب سے کم سن تھا، کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، جبکہ خواجہ حسن نظام الملک توسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے برکیارک کو ملک شاہ اول کا جانشین اور ولی عہد نامزد کرنے پر اصرار کیا، جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے معتمد خاص تاج الملک کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے عہدے وزارت سے ہٹانے کی سازش شروع کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ خواجہ حسن نظام الملک کی وفات کے بارے میں متضاد آرائیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سو کا خیال یہ ہے کہ ایک دن ملک شاہ اول، جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے
دل برداشتہ ہو چکا تھا کو وزارت سے معزول کر دیا گیا۔ سننے کے بعد نظام الملک واپس اپنی جاگیر جو کہ بغداد کے اندر تھی وہاں تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ اول کے حکم پر کسی ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے داد رسی چاہی۔ نظام الملک نے داد رسی کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں موت کا فرشتہ تھا اور وہ ایک فدائی تھا جس نے خواجہ نظام الملک کی جان لے لی۔ خواجہ نظام الملک جان بر نہ ہو سکے اور اپنے خالقی کی کسے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا اسلام بالخصوص غمزدہ اور اداس ہے۔ بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظرے منعقد ہوا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک توسی بھی بنفسہ نفیس شریک ہوتے تھے۔ خواجہ حسن بزرگ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا اور جس دن ان پر حملہ ہوا اس دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں۔ شکریہ۔ لازمی